ہابی کے لیے کیٹ پالنا، میں نے سنا تھا کہ بلی پالنا سنت ہے، کیا شوق کے لیے بلی پال سکتے ہیں؟ بلی پالنا جائز عمل ہے کیونکہ پاک جانور ہے، ناپاک نہیں ہے، اس کا تھوک بھی پاک ہے، لیکن ترغیبی عمل نہیں ہے یہ، ترغیب حلال جانوروں کی ہے کیونکہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، خوراک سستی ہو جاتی ہے، مرغیاں پالیں گے انڈے ملیں گے، حدیث میں آتا ہے مرغے کو برا مت کہو کیونکہ وہ اذان کے لیے جگاتا ہے، نماز کے لیے جگاتا ہے، تو پھر انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں تمام پیغمبروں نے، تو اس لیے حلال جانوروں کے پالنے کو تو اپریشیٹ کیا جائے گا، حرام جانور بس آپ کا شوق ہے تو ٹھیک ہے لیکن کوئی فضیلت نہیں ہے اس کی۔ کیا بلی کا جھوٹا کھا پی سکتے ہیں؟ بلی پالنا کیسا ہے؟ کیا بلی کا جھوٹا حلال ہے؟ اگر بلی نے گوشت یا دودھ میں منہ مار دیا تو اس کے استعمال کا کیا حکم ہے؟ موسیٰ جان ریاض سے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کا جھوٹے کو پاک قرار دیا ہے اور اس کی وجہ یہ بیان کی فَإِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ، یہ تم پر بار بار چکر لگاتی ہے، یعنی گھریلو جانور ہے، اس سے بچنا بہت ممکن ہے، تو اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے لیکن مکروہ بہرحال ہے، مکروہ اس لیے کہ درندوں کے جھوٹے ناپاک ہوتے ہیں، حرام جانوروں کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہے، تو بلی بھی بہرحال ایک درندہ ہے، تو نبی نے جو گنجائش دی اس کی وجہ بتا دی کہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے اس سے بچنا، بار بار گھروں میں آتی ہے، منہ لگا دیتی ہے کھانے پینے کی چیزوں کو، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضرورت کی وجہ سے اس کی اجازت دی گئی ہے، تو ضرورت کی وجہ سے جس چیز کی اجازت دی جائے تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ احتیاط بہتر ہے، تو اگر بلی نے گوشت میں منہ مار دیا، پانی میں منہ مار دیا تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی احتیاط پر عمل کرے تو بھی ٹھیک ہے، تو زیادہ اچھا ہے، تو اب ایسا نہ ہو جائے کہ بلیوں کو اتنا لفٹ کرائیں جیسے انگریزوں نے کتوں کو لفٹ کرایا ہوا ہے کہ وہ اس کا جھوٹا باقاعدہ پراپر کھاتے ہیں پیتے ہیں، اس کے زبان لگاتے ہیں، اس کو اس کی زبان، کتا ان کے منہ میں زبان لگا رہا ہوتا ہے، اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، تو کتے کا جھوٹا تو بالکل ہی ناپاک ہے۔ میرا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ بلی کو پالیں آپ لیکن اتنا لفٹ نہ کرائیں جتنا انگریزوں نے کتوں کو لفٹ کرایا ہوا ہے، کیونکہ ہے بہرحال درندہ، تھوڑا سا ریزرو رہیں اس سے، کھانے پینے کی چیزوں میں اس کو اپنے ساتھ شریک نہ کریں، فیملی ممبر نہ بنائیں آپ بلی کو۔ کیا بلی کا کاروبار حلال ہے؟ کیا بلیوں کا کاروبار کرنا جائز ہوگا؟ اگر ہم بلیاں پالیں اور بعد میں اسے بیچیں تو کیا یہ جائز ہے؟ عظمیٰ صاحبہ بمبئی سے، دیکھیے جائز تو ہے مگر مکروہ ناپسندیدہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے جو اجرت ہے، یعنی بلی کو آپ فروخت کر کے جو اس کا ثمن حاصل ہوتا ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے، تو جمہور علماء وہاں جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا، اس سے مراد کراہت تنزیہی ہے، یعنی حرام، بعض علماء تو حرام ہونے کے قائل ہیں لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ وہاں مراد جو نبی نے منع کیا ہے، یعنی بلی کے جو قیمت ہے اس کو کھانے سے، تو یہ ممانعت حرام کے درجے میں نہیں ہے بلکہ کراہت تنزیہیہ کے درجے میں، دوسرے دلائل کی روشنی میں، اس کی وجہ ہے کہ بلی کا جھوٹا حلال ہے، جھوٹا پاک ہے بلی کا، تو وہ ناپاک جانور نہیں ہے، تو اس لیے اس کے ناجائز ہونے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے، البتہ اس حدیث کی روشنی میں بعض علماء کہتے ہیں کہ حرام ہے لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تنزیہی کا مطلب ہوتا ہے اوائڈ کرنا، بچنا بہتر ہے، تو مشورہ میرا یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی بلی بیچ دی ہے تو اس کی قیمت اگر آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آئندہ بہتر یہ کہ اس کو کاروبار آپ نہ بنائیں، حرام میں نہیں کہہ رہا، قول میں وہی کر رہا ہوں جو جمہور کا قول ہے کہ حرام نہیں ہے، مکروہ تنزیہی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اس سے اجتناب کریں، حلال جانوروں کا کاروبار کیا کریں، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، بلیاں اگر معاشرے میں پھیلیں گی تو اس سے پبلک کو کیا فائدہ ہے؟ اگر گائے بھینس بکریاں مرغیاں ان کا کام کریں گے، مرغیوں سے انڈے ملیں گے، بکریوں سے دودھ ملے گا، گوشت ملے گا، بکروں کے ریٹ مارکیٹ میں کم ہو جائیں گے جب بکروں کی پیداوار بڑھے گی، تو اس سے انسانیت کو فائدہ ہے اور انٹرٹینمنٹ بھی ہے، بکری بھی پل جاتی ہے، دمبے بھی پل جاتے ہیں، میرے دمبے آپ آ کے دیکھیں، 2 دمبے ایسے ٹائٹ خاندانی طریقے سے پلے ہوئے، کھا کھا کے ماشاءاللہ مستنڈے بھی ہو رہے ہیں اور پل بھی گئے ہیں، بچے کھیلتے ہیں ان سے، وہ جب عصر کے بعد لے کے نکلتے ہیں چھلانگے مارتے ہیں وہ، تو اگر آپ کو تفریح کرنی ہے تو وہ دمبوں سے بھی ہو سکتی ہے، گائے سے بھی ہو سکتی ہے، گائے کا بچہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے ایسا، اور بھینس کا بچہ ایک نمبر کا سست ہوتا ہے، میں اکثر لطیفہ سناتا ہوں نا، بھینس کا بچہ ایسے کھیلتا ہے، بس اس کا کھیل یہی ہے، کان بیٹھ کے ہلاتا رہے گا، اس میں بھی مزہ آتا ہے، اور گائے کا بچہ ذرا اچھل کودتا ہے، بکری کا بچہ اور اچھل کود مچاتا ہے، ایسا خوش ہوتا ہے جب آپ اس کو اس کے پنجرے سے باہر نکالیں نا، ایسی چھلانگے مارتا ہے، تو حلال جانور پالیں، یہ کتے بلی جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے پالنا، یعنی کاروبار کرنا، پل جائے بلی تو ٹھیک ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ کہ کاروبار ہی اگر کرنا ہے تو ان چیزوں کا کریں جن کے گوشت میں، جن کے انڈوں میں، جن کے دودھ میں اللہ نے برکت رکھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرغے کو برا مت کہو، لا تسبوا الدیک فإنه یؤذن للصلاۃ، وہ اذان کے لیے جگاتا ہے، وہ نماز کے لیے جگاتا ہے تمہیں، تو یہ برکت والے جانور ہیں، حلال جانور جو ہیں ان کو رکھنا چاہیے۔ پٹتا ہے تو انجوائے کرتا ہے اس پٹائی کو، ہر چیز کا یہی اصول ہے،
پھر عادت پڑ جاتی ہے اس کو پٹنے کی. اب آپ دیکھو, آپ 11ویں منزل پہ کھڑے ہوئے تھے, آپ کو پہنچنا ہے نیچے, گراؤنڈ فلور پہ آنا ہے, حالانکہ آپ کا گھر اوپر ہے, نیچے آنا آپ کے لیے کیا تھا, خطرناک تھا, لوگ منع کر رہے ہیں نیچے مت جا, لیکن آپ نے کہا کہ یار نیچے جانا بہت آسان ہے. نیچے جانا آسان ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ گریوٹی کے اگینسٹ نہیں چلنا پڑتا آپ کو. جب آپ سیڑھی پہ ایک قدم رکھتے ہو تو سیڑھی خود آپ کو نیچے کی طرف کھینچتی ہے, آپ کو زور تھوڑی لگانا پڑتا ہے. تو آپ نے کیا کیا, آپ نے کھڑکی سے باہر جا کے دیکھا کارٹون کی طرح, تو آپ نے دیکھا یہ نیچے تو میں آٹومیٹکلی خود بخود جا رہا ہوں. اوپر جانے کے لیے زور لگانا پڑتا ہے, نیچے آنے کے لیے زور نہیں لگانا پڑتا. تو آپ دھڑام سے نیچے آ گئے. آپ کیا آ گئے, دھڑام سے نیچے. اب آپ نے جانا ہے اوپر. آپ کو احساس ہوا کہ نیچے کا ماحول بالکل بھی ٹھیک بولو نہیں, جانا آپ نے اسی پوائنٹ پر ہے. تو اب اوپر دھڑام سے نہیں جا سکتے آپ, نیچے دھڑام سے آپ آ سکتے ہو. کھڑکی سے باہر نکلو, نیچے جانے کے لیے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا, خود بخود آپ نیچے جاؤ گے. تو گناہ کی طرف جانے کے لیے نا, گناہ بھی ایک پستی ہے, گناہوں میں جانے کے لیے زور نہیں لگانا پڑتا, گناہ خود اپنی طرف آپ کو کھینچتا ہے. فحش فلمیں دیکھنے کے لیے کوئی نفس کے خلاف مجاہدہ نہیں کرنا پڑے گا. آپ کا دل چاہے گا یار بٹن دباؤ دیکھو, تو بٹن دباؤ گے, جا کے دیکھنا شروع کر دو گے, مزہ آنا شروع ہوگا, دیکھتے چلے جاؤ گے. گانا سننے کے لیے زور نہیں لگانا پڑتا, گانا خود آپ کو اپنی طرف مائل کرتا ہے. گانا لگا ہوا ہے, خود بخود لوگ تھرکنا شروع کر دیتے ہیں نا, اچھا بھلا شریف انسان ہوگا پھتکنا شروع کر دے گا بلا وجہ. تو یہ سب چیزیں کیا کرتی ہیں, گراؤنڈ جیسے گریوٹی ہے نا, زمین اپنی طرف کھینچتی ہے, تو ایسے ہی گناہ بھی انسان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. اور جتنی تیزی سے گناہ کی طرف جاتا ہے نا, اتنی تیزی سے ہی پٹکتا ہے وہ. جیسے کوئی کھڑکی سے چھلانگ لگائے گا, ٹکڑے ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ تو جو گناہوں کے دلدل میں پھنستے ہیں ان کے بھی ٹکڑے ہوتے ہیں, روحانی اعتبار سے ٹکڑے ہوتے ہیں ان کے. اب کیا ہے کہ گناہ تو ایک دم سے آپ اس آخری مقام تک پہنچ جاؤ گے جہاں تک آپ نے پہنچنا ہے. ریورس ہونے کے لیے نا, دوبارہ اس بلندی پہ آنے کے لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ آنا پڑے گا آپ کو. کیا کیا, آپ نے فلیٹ سے چھلانگ ماری, آپ نے کہا یار یہ تو آٹومیٹیکلی میں اس مقام تک پہنچ رہا ہوں جہاں میں جانا چاہتا ہوں, مجھے تو زور لگانا ہی نہیں پڑ رہا. دھڑام سے آپ آ کے نیچے پٹک گئے سڑک پہ. اب آپ کو احساس ہوا یہاں کا ماحول بالکل بھی ٹھیک. اب آپ کو احساس ہوا یار یہ میں دلدل میں پھنس گیا, یہ تو بہت غلط ہے. اب آپ چاہ رہے ہو کہ میں جس مقام پہ تھا نا آج سے 5 منٹ پہلے, تھوڑی دیر پہلے, میں اس مقام پہ اسی اسپیڈ سے پہنچوں جس اسپیڈ سے میں نیچے آیا ہوں. اور آپ اب اپنے آپ میں اچھل اچھل کے 11ویں منزل پہ پہنچا رہے ہو, تو کیا آپ پہنچ جاؤ گے؟ نہیں نہیں نہیں. لہذا آپ نے ایک چھلانگ ماری, دھڑام سے نیچے گرے, پھر چھلانگ ماری, تھوڑا سا اوپر گئے, آپ خوش ہوئے, ابے یار واقعی میں تو پہنچ رہا ہوں, لیکن دھڑام سے پھر نیچے آ گئے. 3-4 چھلانگیں مار کے آپ مایوس ہو گئے, بھائی تیرے بس کا نہیں. تو جو فحش فلموں میں پڑ گئے, زنا میں پڑ گئے, ہینڈ پریکٹس میں پڑ گئے, وہ کیا چاہتے ہیں, ایک دم ایک تقوی کا جوش آتا ہے, وہ گڑ گڑا کے توبہ کی, چھلانگ مار کے اوپر چلے گئے, لیکن پہنچنے کے بجائے دھڑام سے دوبارہ نیچے آ گئے. اگلے دن توبہ پھر ٹوٹ گئی. 2-4 دفعہ توبہ کرتے ہیں, پھر بولتے ہیں بھائی تیرے بس کا نہیں. یہ نوجوانوں کے ساتھ آج کل مارکیٹ میں بولو نا ہو رہا ہے. بیان سونا جی بد نظری کے خلاف ساری حسیناؤں کے نمبر بلاک کر دیے, ایک دم دھڑام سے فلیٹ کی 11ویں منزل پہ پہنچنے کی کوشش کی انہوں نے. اگلے دن پھر شیطان آیا, بولا یار تیری زندگی کا مزہ ہی کرکرا ہو گیا ہے, کیونکہ یہ باڈی کی نیڈ ہے. اب باڈی کو عادت پڑ چکی ہے, لت پڑ چکی ہے, روٹی کی طرح بھوک لگے گی آپ کو, ٹھڑک ایسی ٹھڑک پیدا ہو گئی ہے. جو لڑکے ہینڈ پریکٹس کے عادی ہوتے ہیں نا, نہیں کرتے ان کا دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے, نیندیں اڑ جاتی ہیں ان کی, وہ پھر کرتے ہیں یہ کام. تو یہی حال ہوتا ہے, اوپر جا کے دوبارہ گناہ اپنی طرف کھینچتے ہیں جیسے زمین کھینچتی ہے, وہ دھڑام سے دوبارہ گرتے ہیں. 4-6 دفعہ چھلانگے مارنے کے بعد وہ مایوس ہو جاتے ہیں, بولتے ہیں بھائی ہمارے بس کا نہیں ہے. پھر وہاں بریک نہیں لگتی, پھر مزید پستی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں وہ. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ چھلانگے مارنے کے بجائے نا آپ کیا کرو, سیڑھیوں سے اوپر جانے کی کوشش کرو. تکلیف ہوگی لیکن پہلے اسٹیپ میں کم تھوڑی سی تکلیف, دوسرے میں تھوڑی تکلیف, پھر سانس پھول جائے تو بیٹھ جانا, پھر اوپر. اس طرح ہولے ہولے آپ آرام سے دوبارہ 11ویں منزل تک پہنچ جاؤ گے. اس کے بعد جب اتنی تکلیف سے اوپر پہنچو گے نا, ریلیکس ہو کے آرام کرو گے وہاں پہ, اس کے بعد چھلانگ لگانے کی دوبارہ حماقت نہیں کرو گے, کیونکہ آپ کو پتا ہے چھلانگ لگانا آسان ہے, ریورس ہونا بڑا مشکل کام ہے. تو آپ ایک دفعہ جب یہ بھگت لوگے نا, دوبارہ اس پستی کی طرف جاؤ گے نہیں آپ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ نے چھلانگ لگا کے گناہ کرنا شروع کر دیے, زنا کر لیا, ہینڈ پریکٹس, فحش فلمیں, تو اب پتہ ہے کیا کرنا ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر جانا ہے. پہلا اسٹیپ یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو سزا دینی ہے کہ میں نے جب بھی یہ گناہ کیا نا, میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا یا میں اتنے روزے رکھوں گا. اس کے بغیر خالی پیلی کی توبہ تو کروں گا میں, لیکن اب یہ ایسی توبہ نہیں ہوگی, ایک تھپڑ کے ساتھ توبہ ہوگی.
ایک بچہ غلطی کرتا ہے, ابا سے سوری کرتا ہے, پھر غلطی کرتا ہے, ابا سے سوری کرتا ہے, ابا کہتا ہے ٹھیک ہے اب تو سوری تو کرے گا لیکن ایک تھپڑ کے ساتھ, اب تیری میں تجھے اس وقت معاف کروں گا جب ایک چانٹا بھی کھائے گا تو, اور اس کے بعد تیری سوری. پھر بچے کو احساس ہوگا صرف سوری سے کام نہیں چلے گا, ایک چانٹا بھی پڑتا ہے اس میں. ایک دفعہ ایک چانٹا پڑے گا تو ہو سکتا ہے وہ ایک دن میں 2 دفعہ وہ غلطی کرتا تھا, اب ایک دفعہ کرے. پھر جب 2 چانٹے پڑیں گے تو وہ آہستہ آہستہ غلطی چھوٹے گی. تو آپ نے کیا کرنا ہے, جب بھی یہ گناہ ہو آپ نے اپنے آپ کو سزا دینی ہے. اچھا شیطان پتہ ہے بڑا ہوشیار ہے, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اب سزا کی نیت سے گناہ کرو. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے سیڑھیوں پہ چڑھنے کا ارادہ کیا اور آپ نے کہا مزید گراؤنڈ فلور پہ چلے جاؤ, ایک ہی دفعہ میں سیڑھیوں پہ چڑھوں گا میں. یہ بہت بڑی حماقت ہے. مزید نیچے جانے کی کوشش مت کرو میرے بھائی, اب آپ تو اوپر کی طرف جاؤ, ریورس نہیں ہونا ہے, آپ نے تھوڑا جانا ہے لیکن جانا اوپر کی طرف ہی ہے. تو اب مزید آگے گناہ کی طرف نہیں جانا, پیچھے جانا ہے, جانا دوبارہ نیکیوں کی طرف ہے, ریورس نہیں ہونا ہے. اب آپ نے اس سے آگے کی طرف نہیں جانا ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے روزہ رکھ کے اپنے آپ کو سزا دینی ہے یا صدقہ کر کے اپنے آپ کو سزا دینی ہے. اس سے ایک دم نیک نہیں بن جاؤ گے, لیکن جو کام دن میں 6 دفعہ ہوتا تھا تو وہ 3 دفعہ ہونا شروع ہو جائے گا. تھوڑا سی تو کمی آئی کہ نہیں آئی ہے. پھر آہستہ آہستہ جو کام دن میں ہر ہفتے میں روزانہ 3 دفعہ ہوتا تھا تو وہ کام ہفتے میں 3 دفعہ ہونا شروع ہو جائے گا. پھر مہینے میں 4 دفعہ ہونا شروع ہو جائے گا. ایک دن آئے گا انشاءاللہ یہ گناہ چھوٹ جائے گا آپ سے, اور دوبارہ وہ 0 پوائنٹ پہ آگے کھڑے ہو جاؤ. تو توبہ بھی کرنی ہے گڑ گڑا کے, اور اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے اپنے آپ کو سزا دینی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو پھر یہ چھوٹ جائے گا. لیکن اگر ہتھیار ڈال دیے نا آپ نے کہ مجھ سے نہیں ہوتا, پھر اللہ کہے گا جب تجھ سے نہیں ہوتا تو مجھ سے تیری مغفرت بھی نہیں ہوتی ہے. کیونکہ جو خود نہیں چاہتا ہے نا تو اللہ نہیں اس کو معاف کرتا, اللہ کی عادت نہیں. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون, اللہ کہتا ہے تو جانا نہیں چاہتا جنت میں اور تمہیں تو زبردستی اٹھا کے بھیج دوں, ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. اللہ کے جو بچنا چاہے گا تو اللہ اس کا ہاتھ پکڑے گا, جو چاہتا ہی نہیں ہے شیطان کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے. لڑکے کہتے ہیں یار ہمیں تو مجزنی کی عادت پڑ گئی ہے, ہم تو نہیں چھوٹتی بھائی, یہ تو اب تو یہ سوسائٹی کا حصہ بن چکی ہے, مفتی صاحب اب یہ باتیں چھوڑ دو یار, اب تو سبھی کرتے ہیں. تو بھائی میں کہتا ہوں ٹھیک ہے بھائی, تو اللہ نے تو قرآن میں کہہ دیا کہ بیوی کے علاوہ کسی اور طرح سے کوئی بھی اپنی خواہش پوری کرے گا وہ اللہ کی حدود کو توڑنے والا, اللہ نہیں چھوڑے گا. لوگ کہتے ہیں یہ فوش فلم میں تو یار سبھی دیکھ رہے ہیں, اپنی اب بچنا ممکن نہیں ہے. تو اللہ کہے میرے لیے مغفرت بھی ممکن نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ میں نے حرام کیا ہے اس لیے تھوڑی کہ سب کر رہے ہیں تو بھی کرنا شروع کر دے. حرام اس لیے کیا ہے کہ یہ حرام ہے, مجھے ناپسند ہے, تو بچنے کی کوشش کر, تو زور لگا تو بچنے کے لیے. تو جب باڈی کی نیڈ کوئی چیز بن جاتی ہے نا, تو جیسے کرتے رہنے سے کرنے کی عادت پڑتی ہے, چھوڑتے رہنے سے چھوڑنے کی. ایک واقعہ سنا کے اس ٹاپک کو ختم کرتا ہوں. ایک دوست ہیں ہمارے, ابھی دوستی ہوئی ہے ان سے, انہوں نے اپنا بچپن کا تو نہیں یعنی جوانی کا ہی سمجھ لیں, پرانا واقعہ تو اس لیے بچپن کہہ رہا ہوں. ان کو نشے کی عادت پڑ گئی تھی, بہت خطرناک نشہ. وہ بندہ مجھے یہ کہتا ہے کہ جو لڑکا یہ کہتا ہے نا ہم سے نشہ نہیں چھوٹتا, جھوٹ بولتا ہے. اس نشے کا انہوں نے نام بھی بتایا, مجھے نام یاد نہیں ہے اس کا, تو وہ بہت خطرناک نشہ تھا. کہہ رہے ہیں ایک دن میں نے ارادہ کیا میں یہ نشہ چھوڑوں گا, میں نے ارادہ کیا میں یہ نشہ چھوڑوں گا. میں نے کہا آپ کسی ہاسپٹل میں گئے؟ کہہ رہے کوئی ہاسپٹل نہیں. میں نے کیا کیا, اپنے آپ کو گھر کے اندر کنڈی لگا کے تالا لگا کے بند کر دیا, اور یہ عزم کیا کہ 6 مہینے سے پہلے میں کمرے سے باہر نہیں نکلوں گا. نہیں آئی بات, 6 مہینے سے پہلے میں کمرے سے باہر بولو نہیں نکلوں, ایسی کی تیسی مر جاؤں گا یہاں پہ, سر دیواروں سے ماروں گا میں جا کے. اور اپنی والدہ سے کہہ دیا کھانا پینا مجھے یہی پہنچا دیں بس, حتیٰ کہ جمعہ بھی نہیں پڑھنے جاؤں گا میں. اب ہو سکتا ہے کوئی کہ جمعہ چھوڑنا تو حرام ہے, کہہ رہے مجھے ڈر یہ تھا کہ میں نکلا نا گھر سے باہر مجھے خیال آئے گا اور میرے وہ چرسی ہیروئن کی دوست مجھے ملیں گے, ان دوستوں سے جان چھڑانی ہے جو نشہ کرتے ہیں. کیونکہ آپ اگر چھوڑ دیا نا تو کوئی مل جائے گا چرسی, وہ کہے گا بھائی سب پی رہے ہیں تو کیا تیر مار دے گا. جب عزم کرتا ہے نا انسان اس طرح سے کرتا ہے. کہہ رہے میں نے کہا ان دوستوں کے پاس, وہ کیونکہ جمعہ کی بعد میں قضا ہو جائے گی, نشے کی قضا نہیں ہوتی. کہہ رہے جمعہ بھی نہیں پڑھنے جاؤں گا میں, کیونکہ مجھے پتا ہے میں جمعہ پڑھنے گیا نا وہ لوگ مل جائیں گے مجھے. اور وہ پھر وہی ہے کہ شیطان ورگلاتا ہے انسان کو مختلف طریقوں سے. بہت سے لوگ لڑکیوں کو تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں, ہم تو تبلیغ کی نیت سے بات کر رہے ہیں ان سے. بھائی تو مرد مر گئے, مونچھوں والے داڑھی والے مرد, تجھے یہی کیوں اچھی لگ رہی ہے تبلیغ کے لیے؟ تو کہتے ہیں میں نے 6 مہینے کے لیے اپنے آپ کو بند کر دیا, اور والدہ کو میں نے سمجھا دیا کہ آپ میرا ساتھ دیں اس میں. تو میں گھر ان میرڈ تھے, ایک خود انہوں نے اپنی مجھے ہسٹری بتائی کہ شرابیں پینا, نشہ کرنا, اور پھر نائٹ کلبوں میں ناچنا, اور یہ ساری حرکتیں کرتے تھے. کہہ رہے میں نے کہا نشہ سب سے پہلے چھوڑو بھائی. تو 6 مہینے کے لیے اپنے آپ کو بند کیا ہے, اس میں جسم تڑپا ہے, بہت کچھ ہوا. کہتے ہیں میں نے کہا مر جاؤں گا نہیں پیوں گا. 6 مہینے کے بعد ٹھیک ٹھاک ہو گئے, گھر سے فٹ فاٹ ہو گیا بالکل. لیکن جو اتنی اسٹرگل کر کے چھوڑتا ہے وہ دوبارہ نہیں جاتا.
اب ان کے چہرے پہ ایسی چمک ہے, ایسی چرسیوں کے چہرے پہ چمک ہوتی ہے, بدبو آ رہی ہوتی ہے. میں نے کہا دیکھو وہ اس مصیبت میں پڑے ہوتے نا, اب تک تو مر چکے ہوتے, بدبو آ رہی ہوتی, لاکھوں روپے اس نشے میں. یہ یاد رکھو شیطان کیا کرتا ہے, ہماری یونیورسٹیوں اور کالجوں میں لڑکوں لڑکیوں کو یہ سمجھا رہا ہے تمہیں اسٹریس ہے, سٹا لگا لو اسٹریس دور ہو جائے گی. وہ سٹا لگا کے دیکھتے ہیں اسٹریس دور ہو گئی, کہتے ہیں شیطان کی رپورٹ بالکل صحیح تھی. پھر وہ کہتے ہیں یار یہ مولویوں کی رپورٹیں ٹھیک نہیں ہوتی, رپورٹ ہمیشہ شیطان کی ٹھیک ہوتی ہے, اور مولوی ہر وقت شیطان کے خلاف بولتے رہتے ہیں. وہ باقاعدہ کر کے دیکھتے ہیں نا, آئس لے رہے ہیں اور پتہ نہیں اتنے نشے کی قسمیں آ گئی ہیں. تو پھر لڑکے بھی ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہر آدمی آج کل کچھ نہ کچھ پیتا ہے. ہٹلر نے جو اتنے علاقوں پہ قبضہ کیا وہ تو نشہ کرتا تھا نا, پتہ ہے آپ کو. ہٹلر جو دوسری جنگ عظیم کا ذریعہ بنا ہے نا, اور ملکوں کے ملک فتح کر لیے, اس کو نشے کے ٹیکے لگتے تھے باقاعدہ. اور یہودی ڈاکٹر تھا جو روزانہ ٹیکے لگا کے جاتا تھا, اس سے ایک دم وہ ہٹلر میں نا ایسی طاقت پیدا ہوتی تھی کہ نئے ملک پہ حملہ کر لیتا تھا. وہ اس کو یہ نہیں پتا تھا بے وقوف کو کہ تو جو ملکوں کے ملک فتح کر رہا ہے نا, تو اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے, ختم کر رہا ہے. تو ایسی فتح کا کرنا کیا ہے جو تو ہی مر جائے گا تھوڑے دنوں میں, اور جس دن تیرا ٹیکا لگانا کوئی بھول گیا تو جو تیرا ملک ہے وہ بھی تیرے ہاتھ سے جائے گا. تو نیچرل وے میں, نارمل وے میں جتنی اللہ نے طاقت رکھی ہے نا اس کو کرو. نشے والی طاقت ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے, وہ پھر افورڈ نہیں کر سکتا آدمی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ گولیاں کھا کے 4 شادیاں کرو گے تو تھوڑے دنوں میں ایک کے قابل بھی نہیں رہو گے. تو یہی ہوتا ہے, ٹیکا لگا دیا ایک دم انسان میں طاقت آ گئی, ہٹلر نے ایک اور ملک فتح کر لیا. اس کے بعد جب ٹیکے کا اثر ختم ہونا شروع ہوا تو جو ملک تھا وہ بھی ہاتھ سے جانا شروع ہو گیا. پھر نشے میں یہ کہ آج ایک ٹیکے سے کام ہو رہا ہے, کل 2 ٹیکے لگیں گے آپ کے. نشے کا عادی ہوتا ہے نا انسان. اب کیا ہے کہ جی یونیورسٹیوں میں لڑکے لڑکیاں کیا کرتے ہیں کہ ان کو شیطان آ کے سمجھاتا ہے, دوست احباب بھی شیطان کی صورت میں آتے ہیں. ابے آج کل محنت ہے بھائی, جاگنا پڑتا ہے یار, اسٹرگل ہے, نمبر اچھے آ جائیں گے تو پی لے, میں نے بھی پیا تھا, دیکھ میرے کتنے اچھے ایگزام میں نمبر آئے, تو بھی پی لے. ہوتے ہوتے نمبر تو اچھے آ جاتے ہیں, لیکن اس نمبر کا کیا فائدہ کہ آپ کو پینے کی عادت پڑ گئی. اس سے ڈپریشن, اسٹریس, یہ جتنی بھی نشے کی چیزیں ہیں یہ وقتی سکون دیتی ہیں, اس کے بعد انسان کو اسٹریس اور ڈپریشن کا مریض بنا دیتی ہیں. خود بھی ہر وقت غصے میں جلا بھونا بیٹھا رہتا ہے, دوسروں کو بھی ٹینشن دیتا ہے. ہم اللہ کا شکر ہے نشہ نہیں کرتے, سارا دن ایک ہی کیفیت میں رہتے ہیں, ہم اللہ کا فضل ہے فٹ فاٹ رہتے ہیں. ٹینشنیں تو ہمارے پاس بھی آتی ہیں, ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ گزار دیتا ہے ان سے. اب کیا ہے, تو یہ نیچرل نہیں ہے. یہ کیا ہے, یہ نیچرل نہیں. میں بات کیا کر رہا تھا, دماغ سے نکل گئی. لوگ کہیں گے, سٹے والے کہیں گے سٹا نہیں لگاتے نا اس لیے نکل گئی دماغ سے. ہاں تو اب دیکھو اس نے 6 مہینے کے لیے اپنے آپ کو اندر بند کر دیا, اس کے بعد باہر نکلا ہے فٹ فاٹ. کیونکہ ایک زور ہوتا ہے, ایک حد تک جاتا ہے نشے کا, اس کے بعد واپس آنا شروع, نشہ ٹوٹتا ہے. جگر مراد آبادی کو اللہ نے آخر عمر میں توبہ کی توفیق دی تھی. علماء کے پاس آئے, توبہ کی, انہوں نے کہا کہ بھائی شراب آہستہ آہستہ چھوڑو. انہوں نے کہا ایک دم سے چھوڑوں گا, لیکن وہ کانفیڈنٹ تھے نا اس پہ. مرنے لگے, ڈاکٹروں نے کہا بھائی مر جائیں گے, تھوڑی سی پی لیں آپ. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں یار, جب توبہ کر کے اللہ ہی کو راضی کرنا ہے تو عین مطلوب ہے موت بھائی. جب مقصد اب زندگی رہی نہیں ہے, اللہ کی رضا رہی ہے, تو مر گئے تو کہاں جائیں گے بھائی, اللہ خوش ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا شراب پی کے زندہ رہنے سے شراب سے بچ کے مرنا بہتر ہے. لیکن مرے نہیں, ٹھیک ہے نا, مرتا ورتا اتنے آرام سے نہیں ہے انسان, اتنے آرام سے انسان مرتا نہیں ہے, ذہن میں رکھو. یہ آدمی بہانے کرتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کیا تو میں مر جاؤں گا, تم مجھے نہیں ملی تو میں مر جاؤں گا. کوئی نہیں مرا آج تک. مرتا دھماکے سے ہے یا ڈاکوؤں سے مرتا ہے فوراً, بیماری سے اتنی جلدی نہیں, ایک دم سے مرتا, ہارٹ اٹیک سے مر جاتا ہے, اللہ تعالیٰ سب کو بچائے اسے. تو کیا ہے کہ دیکھو اس نے 6 مہینے کے لیے اپنے آپ کو بند کیا. اچھا کہتے ہیں کہ مجھے اس 6 مہینے میں اتنا فائدہ ہوا ہے کہ نشہ بھی چھوٹا اور قوت ارادی بہت مضبوط ہو گئی. اب اتنا مشکل کام ایک دفعہ جب کر لیا نا, تو کہہ رہا میرے لیے دنیا کا کوئی کام مشکل رہا نہیں ہے. بزنس میں ہاتھ ڈالا, کروڑپتی بن گیا ہے وہ, کیونکہ کہہ رہے میں نے بزنس میں وہ کچھ اسٹرگل کی ہے جو کمپنی سوچ بھی نہیں سکتی تھی. تو پہلے کمپنی نے اپنا ملازم بنایا, پھر دیکھا یہ آدمی ہر جگہ ٹانگ اڑاتا ہے نا, اتنی اسٹرگل کرتا ہے, تو پارٹنر بنا رہی ہے کمپنی نے, شرکت پہ رکھ لیا. تو جب ایک آدمی کسی گناہ سے لڑتا ہے نا اور وہ فتح حاصل کرتا ہے تو اس میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے, پھر وہ بڑی بڑی علاقے فتح کرنے کی سوچتا ہے. اور جو گناہوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے کہ مجھ سے نہیں ہو رہا, مجھ سے نہیں ہو رہا, تو شیطان مسلط ہوتے ہوتے دباتا رہتا ہے. پھر دنیا کی ہر برائی اس سے ہوتی ہے, پھر کچھ بھی نہیں, نکما بنتا ہے بالکل, وہ کسی کام کا نہیں رہتا. چرسیوں کو دیکھا ہے کسی کام کے ہوتے ہیں, کسی کام کا نہیں, بس چرس جب تک پی رہیں گے تو کام کر رہے ہوں گے, اور وہ بھی کام چرس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں تاکہ مزید پڑیا خرید سکیں ہم, کوئی بڑے ویژن کے لیے نہیں کر رہے ہوتے. نشئی اسٹرگل کرتا ہے اس لیے تاکہ مزید مجھے گٹکا مل جائے کہیں سے, وہ کوئی امت کے لیے, قوم کے لیے کام نہیں کر رہا ہوتا. تو اس لیے ہمت کرو, کوئی گناہ کی عادت پڑ چکی ہے چھوڑو اس کو, توبہ کرو,
اور 6-7 مہینے کی محنت ہے. اگر اپنے آپ کو میں کہتا ہوں لوگوں سے تبلیغ میں نکل جاؤ 4 مہینے کے لیے, اس سے بھی عادت چھوٹتی ہے. پھر اگر دوبارہ گناہ ہوا پھر نکل جاؤ, 2-4 دفعہ ایسے ہوگا چھوٹ جائے گا ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ. گناہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیشہ کے لیے چپک جائے انسان کے ساتھ, اور پھر عمر کے ساتھ ساتھ بھی وہ چھوڑنے کی توفیق ملتی رہتی ہے. تو اس پہ عمل کرو گے تو فائدہ ہوگا. 1-2 سوال لے کے بیان ختم کرتا ہوں. میرے بھائی یہ ہو گیا گناہ کبھی شادی کرا دے والدین کو کہتے ہوں شادی کرا دے, والدین شادی نہیں کرا رہے, اپنے خرچے پہ کرنا چاہتا ہوں, رشتہ بھی نہیں دیتے. بتائیے کل میں نے ایک کلپ دیکھا, میرا بیان کسی نے چلایا کہ ابا اپنے خرچے پہ شادی نہیں کرا رہے تو شادی کر کے بچہ پیدا ہو جائے تو ابا کی گود میں لا کے رکھ دو کہ ابا یہ آپ اس کے دادا ہو, تو ابا مان لے گا. تو اس نے ایسا کیا, ابا نے دونوں کو دنادن کر کے مارا ہے نا. تو یہ غلط کلپ ہے. پوتے کی محبت دادا میں اللہ نے ایسی رکھی ہے کہ وہ پوتے کو دیکھ کے پگھل جائے گا اور آپ کی شادی کو ایکسپٹ کر لے گا. جب آپ پروڈکٹ مارکیٹ میں لاؤ گے نا بھائی, جب آپ شادی کرو گے ابا کو غصہ آئے گا, لیکن جب مارکیٹ میں ایک پروڈکٹ آئے گی تو پروڈکٹ کو دیکھ کے ابا کہے گا یار کام کیا ہو گیا, کیونکہ دادا اور نانا کو اللہ نے پوتے نواسوں کے لیے اتنی محبت اللہ نے ان کے دل میں رکھ دی ہے نا کہ وہ ان کا دل پوتے نواسوں کو دیکھ کے باغ باغ ہو جاتا ہے. تو جب آپ کو دیکھ کے باغ باغ ہو نہ ہو, لیکن جب اپنے پوتے کو اور نواسے کو دیکھے گا نا بولے گا بیٹا کام کیا کیا تو نے, خاندانی کیا. تو اس لیے ابا جو شادی نہیں کرنے دے رہے تو کر کے اس کا کوئی ریزلٹ دکھاؤ ان کو. خالی پیلی کی شادی ابا نہیں مانتا, وہ خرچہ ہی خرچہ ہے نا. پروڈکٹ مارکیٹ میں جیسے ہی آ جائے گی ابا خوش ہو جائے گا. پھر بھی خوش نہیں ہو رہا, اس کا مطلب ابا اس میں ابا والے سافٹ ویئر ہیں ہی نہیں, اس کے ان کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہ ہیں ابا سافٹ ویئر ان میں کوئی اور ڈلے ہوئے ہیں ان میں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے آئی فون میں اینڈرائڈ کے سافٹ ویئر ڈالنے کی کوشش کی تو غلط ہو جائے گا نا وہ, تو سافٹ ویئر پھر وہ تھوڑے سے میرے پاس لے آؤ, یہاں اپڈیٹنگ کا کام میں کرتا ہوں. بہت سے لوگ اپنے ابا کو یہاں لائے ہیں, ان کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گئے الحمدللہ. اچھا میرے بھائی, کمپنی کے امپلائی کا کمپنی کے اسکریپ مال کو بیچنے میں کمیشن رکھ کر کمپنی کو کم ریٹ دینا جائز نہیں ہے. کمپنی والے یہ کر رہے ہوتے ہیں, کمپنی نے آپ کو کوئی مشین دی ریپیئرنگ کے لیے, آپ نے وہ میکینک سے بات کی بھی ہے کہ پرچی اتنے کی بنا اور جو ہے وہ جتنے ایکسپینسز ہے نا اس کے, اس جتنا خرچہ ہوا ہے وہ پرچی جو ہے زیادہ کی بنا دے تو تجھے بھی کمیشن دے دوں گا, خود بھی رکھوں. یہ حرام ہے, ناجائز ہے. اگر کچھ مسلمانوں کی رقم جائز ہونا چاہیے, جس کے غالب آمدن حلال ہوگی تو اس کی حلال سمجھی جائے گی, جس کی غالب آمدن حرام ہوگی تو اس کی حرام سمجھی جائے گی. وقت بہت تھوڑا ہے اس میں جلدی بڑھ. ہجری 3 ہجری بعد میں سوال 50 اہم سوال کا جواب بس دے رہا ہوں کیونکہ ٹائم بہت ہو گیا ہے. آج نماز میں 50 سے زیادہ لوگوں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکے, کیا وہ ظہر پڑھیں گے؟ جی ہاں, جمعہ نکل جائے تو ظہر پڑھیں گے. بھائی ہماری مسجد چھوٹی پڑ رہی ہے, اس کی توسیع کا کام بھی ہم نے کرنا ہے. چھٹی والے دن بہت زیادہ نمازی ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے, تو مسجد میں جگہ نہیں ہوتی. اس پہ بھی اب ایک تھوڑا سا ہم نے چلانا ہے کہ مسجد کو تھوڑا سا, مجھے اپنی گائے کی قربانی دینی پڑے گی کیونکہ آگے مسجد بڑھائیں گے تو میری گائے اور آگے چلی جائے گی, آگے روڈ ہے. تو کوئی بات نہیں, ہم گائے کی قربانی دے دیں گے, لیکن مسجد کو تو بڑھانا ہے نا. مفتی صاحب, ایک طلاق یافتہ مظلوم خاتون کے 2 مسائل کا جواب. شوہر نے طلاق دے کر مہر دینے سے انکار کیا. شوہر پر اگر یہ مظلوم لڑکی کیس کرے تو کامیاب ہوگی یا نہیں؟ بالکل کامیاب ہوگی. کیس کرے اور کہہ کہ اس نے طلاق دی تو مہر تو بنتا ہے, تو کورٹ فوراً مہر دلوا دے گی. کرنا چاہیے. ایک بیٹا ہے, اس کا خرچہ بھی شوہر نہیں دے رہا, وہ کہتا ہے صرف 2000 روپے بچے کے لیے دے سکتا ہوں, تو بچہ دودھ پیتا ہے, اس کو شوہر کو خرچہ بھی دینا پڑے گا. کیس کے ذریعے لیا جا سکتا ہے, لیکن خواتین کیس کر کے نا پھر شوہر پہ ظلم شروع کر دیتی ہیں. کیس کر کے اپنا حق تو لیں لیکن شوہر کا حق بھی دیں. اب شوہر سے بچہ چھین لینا, کورٹ میں بچے سے 2 دن 1 دن ملاقات ہو رہی ہے, 18 سال تک بچہ شوہر کے حوالے نہ کرنا, یہ پھر شوہر پہ ظلم ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے بچے کی وجہ سے نہ ماں پہ ظلم کیا جائے گا نہ باپ پہ ظلم کیا جائے گا. سورہ بقرہ کی آیت ہے, تو اس سے خرچہ لیں پورا. میرے کزن نے گھر پر دادی کی تصویر 10 سال سے لگوائی ہے, میں نے اکھاڑ دی ہے. دادی کی تصویر لگانا حرام ہے بھائی.